کہ نبی نے بتایا کہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تو آگے اس کی خرابیوں کا تذکرہ بھی کیا کہ مجھے معلوم ہے کہ اس میں یہ گڑبڑے ہیں، اس میں یہ خرابیاں ہیں، ان خرابیوں کے باوجود تو میں حکم دے رہا ہوں۔ اس لیے صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا استوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کے بارے میں اچھا سلوک کرو، میری وصیت ہے۔ آگے فرمایا ان المرأة خلقت من ضلع، اللہ نے عورت کو پسلی سے پیدا کیا آدم کی، وَإِنَّ مِنْ أَعْوَجِهَا أَعْلَى وَإِنَّ مِنْ أَعْوَجِهِ أَعْلَاهُ، اور پسلیوں میں سب سے ٹیڑھی پسلی سب سے اوپر والی پسلی ہوتی ہے، اللہ نے عورت کو اسی سے بنایا ہے۔ لہذا فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَّرْتَهُ، اگر تم اس کو سیدھا کرنے لگ جاؤ گے نا کہ بالکل خط مستقیم پر چلے، سیدھی ہو جائے، تو پسلی کو کوئی مکمل سیدھا کرنے کی کوشش کرے تو کیا ہوگا؟ پسلی ٹوٹ جائے گی۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا أَلَا إِنَّ كَسْرَهَا طَلَاقُهَا، ٹوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو طلاق ہو جائے گی۔ فاستمتع بها وفيها عوج، لہذا اس سے فائدہ اٹھاؤ اسی طرح کہ اس میں یہ عیب موجود رہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت۔ اللہ رب العزت کے اپنی مخلوق پر بے شمار احسانات ہیں۔ دنیا میں اس کائنات میں کوئی بھی مخلوق ایسی نہیں ہے جو اللہ کے احسانات کے بوجھ تلے دبی ہوئی نہ ہو۔ ہر ایک کو رزق پہنچاتا ہے، ہر ایک کی ضرورات اور حاجتوں کا خیال کرتا ہے۔ جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر نعمتیں کی ہیں، ان تمام نعمتوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور صرف ایک نعمت کو ایک الگ پلڑے میں رکھا جائے تو وہ ایک نعمت والا پلڑا جھک جائے گا۔ وہ ایک نعمت کیا ہے؟ وہ ہے اسلام کی توفیق دے دینا، ایمان کی توفیق دے دینا۔ جو لوگ اسلام سے محروم ہیں، ایمان پر موت واقع نہیں ہوتی، وہ اتنی بڑی نعمت سے محروم ہیں کہ اس نعمت سے محرومی کا اندازہ انہیں آخرت میں ہوگا۔ ہم پر جو اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلم بنایا، مسلمان بنایا۔ اسلام کے اخروی فوائد تو ہیں، آخرت میں تو جنت ہے ہی اہل اسلام کے لیے، آخرت کے اعتبار سے تو یہ نعمت ہے ہی، کیونکہ اللہ اپنے ماننے والوں ہی کو آخرت کی نعمت دے گا، اپنے انکار کرنے والوں کو نہیں دے گا، اور اپنے نبی ہی کی ماننے والوں کو دے گا۔ جو اس کے نبی کا انکار کرنے والے ہیں، اس کے قانون اور اس کے بنائے ہوئے ضابطوں کے منکر ہیں، ایسے منکر اور ایسے باغیوں کو کوئی بھی نہیں نوازتا۔ تو آخرت کے اعتبار سے تو یہ نعمت ہے ہی، لیکن دنیا کے اعتبار سے بھی بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ اسلام نے انسانی زندگی کا کوئی ایسا اہم پہلو ہے نہیں جس کو چھوڑ دیا ہو، اس کو بتایا نہ ہو۔
ہم جب صبح و شام زندگی گزارتے ہیں تو ہمیں بہت سارے معاملات میں رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. یہ رہنمائی صرف اسلام میں ملتی ہے، اسلام کے علاوہ کہیں بھی نہیں ملتی، اور اگر ملتی بھی ہے تو غلط ملتی ہے. اس کے بارے میں کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ صحیح بھی ہے یا غلط ہے. انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین ہیں جن کو انسان ہی کچھ عرصے کے بعد غلط قرار دے دیتے ہیں. اپنے بارے میں خود سے قانون سازی نہیں کرتا انسان، ہمیشہ آپ سے بڑا آپ کے بارے میں قانون بنائے گا، وہ قانون درست ہوتا ہے جو آپ سے زیادہ اچھا سوچ سکتا ہو. اپنے ہی بارے میں قانون سازی یہ اس میں غلطی ہوتی ہے انسان سے. تو زندگی کا کوئی اہم گوشہ، کوئی اہم پہلو ایسا نہیں ہے جس میں شریعت نے، اللہ نے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایات نہ دی ہو، رہنمائی نہ دی ہو. ورنہ ہمیں کبھی پتہ نہ چلتا کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں. اور صحیح کو غلط سمجھ کے کرتے ہیں، اس میں بھی نقصان، اور غلط راستے پر چلتے اس سے انسان کا ضمیر ملامت کرتا ہے، اور بالآخر وہ غلطیوں کے اندھیروں میں اور دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے. آج انشاءاللہ ایک موضوع پر میں بات کروں گا. اس موضوع پر بات کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی تمہید آپ کے سامنے عرض کی تھی، اور مقصد یہ تھا کہ ہمیں اس معاملے میں بھی شریعت کی رہنمائی کو سامنے رکھ کے چلنا چاہیے. اپنے رسم و رواج، اپنے طور طریقوں کو معیار نہیں بنانا چاہیے. رسم و رواج، طور طریقے بدلتے رہتے ہیں. ہمارے پاس صبح و شام بہت سی خواتین کے فون آتے ہیں مردوں کے ظلم اور زیادتیوں کے بارے میں. حقیقت یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ اس زمانے میں عورتیں تو ظلم کرتی ہیں مردوں پہ، مرد نہیں کرتے، کیونکہ مردوں میں اتنا دم ہی نہیں ہے کہ وہ ظلم کر سکیں، ڈرتے ہیں. اس کے لیے بھی ظلم کرنے کے لیے بھی تو تھوڑا سا دم خم ہونا چاہیے. آج کا مرد کہاں ہے بیچارہ. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے. جو کرتے ہیں پھر وہ ایسے ظلم کرتے ہیں. ہمارے معاشرے میں عورتوں کو جو ظلم کیا جاتا ہے وہ اس قسم کا ظلم ہے کہ اس کے خلاف FIR بھی نہیں کٹوائی جا سکتی. ایسا ظلم ہے، اس کو ڈیفائن نہیں کیا جا سکتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو؟ جو خواتین پہ جو ظلم ہمارے گھروں میں اور ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، وہ ظلم جو دیندار کر رہے ہیں. بے دینوں کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا. بے دین تو جب چرس پی لے گا، شراب پی لے گا، زنا کر لے گا تو پھر وہ سب کچھ کر سکتا ہے. میں بات ان لوگوں کی کر رہا ہوں جو دین کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہیں اور ان کا اپنے بارے میں خیال یہ ہے کہ ہم حقوق کی ادائیگی کر رہے ہیں. ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جو حقوق کی ادائیگی نہیں کر رہے، حالانکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں. تو میرے بھائی جیسے مرد یہ چاہتا ہے، آپ تو سب مرد حضرات بیٹھے ہیں، اگر خواتین بیٹھی ہوتی سامنے پھر شاید میں یہ بیان نہ کر پاؤں، کیونکہ ان کو بتانے کا فائدہ نہیں ہے، یہ آپ کو بتانے کا فائدہ ہے جو سن رہے ہیں. تو کچھ ایسے حقوق ہیں قرآن مجید نے ان کو تفصیل سے بیان کیا ہے. قرآن مجید نے عورتوں کے حقوق سے متعلق کچھ قوانین کو بولو بھائی تفصیل سے بیان کیا. لہذا مجھے بیان کرنے کی حاجت نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے کچھ بولوں. وہی قرآن کی آیات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا بھی اللہ ہی کا بتایا ہوا ہوتا ہے. لہذا وہی حدیث آپ کے سامنے رکھ دوں گا تو دیکھ کے فیصلہ کر لیجئے گا کہ ہم اس معیار پہ پورے اترتے ہیں یا نہیں اترتے. اور اگر نہیں اتر رہے پورے تو پھر اپنی بیوی سے اپنے حقوق کا مطالبہ جب ہی کیا جا سکتا ہے جب آپ اس کے حقوق پورے ادا کرنا چاہیے. ورنہ یہ ویل للمطففین میں داخل ہے کہ جب اپنا حق لینے آتے ہو تو پورا وصول کرتے ہو اور جب حق دینے کی باری آتی ہے تو ڈنڈی مارتے ہو اس میں. ایسے لوگوں کے لیے تو تباہی ہے، بربادی ہے. عقل مند انسان وہ یہ چاہتا ہے کہ دوسرے کے حقوق میرے ذمے نہ ایک بھی باقی نہ رہے، بے شک میرا حق اس کے ذمے کچھ باقی رہ جائے، وہ قیامت میں مل جائے گا. لیکن اپنی خیر اسی میں ہے کہ اپنے ذمے کسی کا کوئی حق باقی نہ رہے.
یورپ میں، انگریزوں میں، چائنا، آسٹریلیا، یہ جو ممالک ہیں ان میں خواتین کے بہت سخت قوانین ہیں، خواتین کے حقوق کے تحفظ کے بارے میں بہت سخت قوانین ہیں۔ وہ قوانین کیوں بنے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان قوموں میں عورتوں کے حقوق سے متعلق مذہب میں کوئی تعلیمات تھی ہی نہیں، اور تھی بھی تو اتنی سخت، وہ بنائی ہوئی تعلیمات تھی، اور پھر ان لوگوں میں اللہ کا خوف تھا نہیں۔ ان میں ہر مرد اپنی بیوی پر ظلم کرتا تھا انگریز میں۔ آج زیادہ نہیں، آپ 100 سال پرانی انگریزوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، 100 سال پرانی۔ ان کے ہاں بیویوں کو سگریٹ سے جلانا، گلا دبا کے مار دینا، یہ عام واقعات تھے۔ جبری زنا، بیوی سے اولاد پیدا ہو گئی، اس کو چھوڑ دیا، نہ اولاد کی کفالت کر رہا ہے نہ اس کی تربیت کی فکر کر رہا ہے۔ یہ انگریزوں میں یہ مرض بہت زیادہ تھے۔ عورت وہاں پر ایسے تھے جیسے کوئی کچرا ہوتا ہے، کچرا، ٹیشو پیپر ہے نا، گندگی صاف کرنے سے پہلے اچھی طرح رکھا جاتا ہے، گندگی صاف کر کے پھینک دیا جاتا ہے۔ تو عورت کو ایسا سمجھتے تھے۔ وراثت میں ان کے ہاں اور عورت کا کوئی حصہ نہیں تھا۔ یہ اب بنے 100-150 سال پہلے ان کے ہاں قوانین، لیکن انہوں نے عورت کو تحفظ دینے کے لیے جو قوانین بنائے وہ ان کی مجبوری تھی، لہذا وہ بہت سے قوانین اس میں غلط ہیں، اس سے عورت کو نقصان ہو رہا ہے، فائدہ نہیں ہو رہا۔ لیکن ہمیں قانون سازی کرنا ہماری مجبوری اس لیے نہیں ہے کہ الحمدللہ مسلم معاشرے میں خواتین کے حقوق کے بارے میں 1400 سال سے قوانین قرآن میں تلاوت بھی کیے جا رہے ہیں، حدیثوں میں پڑھی بھی جا رہے ہیں، اور دیندار حضرات اس پر عمل بھی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمارے اکابر کے اسلاف کے واقعات بھرے پڑے ہیں اس سے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنی بیٹیوں، اپنی بہنوں کے ساتھ ان کا کیسا سلوک ہوتا تھا۔ قرآن مجید میں کئی آیات ہیں جن میں عورت کے حقوق کو بیان کیا گیا، میں ان آیات کو پڑھتا ہوں۔ بلکہ عجیب بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں ایک طویل سورت عورتوں کے نام سے نازل ہوئی ہے، سورہ نساء۔ نساء کا مطلب بھی عورتیں۔ آپ نے سورہ الرجال کہیں پڑھی؟ مردوں، مردیں، یا مردوں، یا مرد، کوئی ایسی سورت کا نام دیکھا کہیں؟ بتاؤ میرے بھائی، جو مردوں کے حقوق پر نازل ہوئی ہو۔ کیوں نہیں ہوئی؟ اللہ کو پتا ہے مرد تو اپنا حق چھین لے گا، یہ طاقتور ہے، یہ چھین لے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ تو چھین ہی لے گا۔ مرد کو اللہ نے قوت دی ہے، وہ ظلم آسانی سے کر سکتا ہے۔ تو اللہ نے سورہ نساء کی ایک طویل سورت یہ عورتوں کے حقوق سے متعلق نازل کی ہے۔ مجھے حیرانگی اس پر ہوتی ہے کہ جو لوگ نکاح کرتے ہیں، شادی کرتے ہیں، وہ کسی مفتی صاحب سے پہلے رابطہ کیوں نہیں کرتے کہ حضرت اب میں ازدواجی زندگی کا آغاز کر رہا ہوں، تو شریعت نے بیوی کے حقوق کے بارے میں جو احکام دیے ہیں وہ مجھے ذرا بتا دیجئے تاکہ ان کی مجھ سے کوتاہی نہ۔ ایک بندہ بھی میری عمر میں آج تک میرے سامنے ایسا نہیں آیا۔ یہ اس کی علامت ہے، یا تو خیال آپ کا یہ کہ اللہ نے صرف بیویوں کو حقوق بتائے کہ ہمارے یہ حقوق ہیں، ہم یہ دیں، ہمیں کوئی ذمہ داری نہیں لگائی اللہ نے ہمیں بے لگام چھوڑ دیا، جو چاہے کرو۔ یا پھر بے دینی کی علامت ہے کہ اللہ نے حقوق تو دیے ہیں، بتائے ہیں، یہ تو معلوم ہے، مگر اس پر عمل کرنا نہیں چاہتے، اس لیے پوچھتے ہی نہیں ہے، پوچھتے ہی نہیں۔ سب سے پہلا حق لڑکی کی پیدائش سے شروع ہوتا ہے، عورت کے حقوق کا، کہ پیدائش میں کیا کیا جائے۔ بلکہ اس سے بھی پہلے آپ جائیں، حمل میں پتہ چل گیا کہ ماں کے پیٹ میں لڑکا نہیں ہے بلکہ لڑکی ہے، یہاں سے شریعت کی تعلیمات شروع ہو جاتی ہیں، وہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ ہمارے ہاں منہ بنانا شروع کر دیتے ہیں اگر پتہ چل جائے نا کہ ماں کے پیٹ میں بیٹی ہے۔ ہندو الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں، پتہ چل جائے لڑکی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ ڈاکٹروں سے رابطہ کر کے حمل کو گرا دیتے ہیں۔ چائنا میں بھی ایسا، ہندوؤں میں بھی ایسا، اور یورپ میں بھی عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ وہ بچی ہے جو اپنے حقوق کا کسی سے مطالبہ نہیں کر سکتی۔ قرآن نے، احادیث نے اس عمل پر پابندی لگائی ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت، اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة، میں صبح روزانہ فجر میں پڑھتا ہوں لیکن میرا دماغ چونکہ اس آیت کی طرف لگا ہوا ہے نا، اس لیے یہ سورت بھی نہیں پڑھی ہے۔ واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، فرمایا قیامت کے دن زندہ دفن
کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا؟ تیرے باپ نے تجھے اس لیے قتل کیا کہ تجھے روٹی نہیں کھلا سکے گا وہ. تو میں نے جب تیرے باپ کو بتایا تھا کہ نحن نرزقکم وإیاہم، جس نے تجھے روٹی کھلائی ہے وہ تیری اس بیٹی کو بھی روٹی کھلائے گا، تو پھر تیرے باپ نے تجھے زندہ کیوں دفن کیا؟ قیامت کے دن اس باپ کا گریبان ہوگا اور اس بیٹی کا ہاتھ ہوگا اور عدالت اللہ کی ہوگی اور اللہ تعالیٰ سوال کریں گے اس کے باپ سے، کیونکہ اس بیٹی کا کوئی قصاص لینے والا نہیں ہے. لہذا اللہ نے بتا دیا کہ یہ تمہاری بھول ہے کہ یہ لڑکی ہے اور بچی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، یہ تمہاری بیٹی بعد میں ہے، میری مخلوق پہلے ہے، یہ خالق ہے انتقام لینے والا. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اس آیت کی تفسیر میں کہ ماں کے پیٹ میں بچی کو گرا دینے کا حکم بھی وہی ہے جو پیدا ہونے کے دنیا میں آنے کے بعد گرا دینے کا حکم ہے. عورت کا حق سب سے پہلے یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ اسے بھی زندہ رہنے کا، دنیا میں آنے کا اتنا ہی حق ہے جتنا مردوں کو ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سے. اس لیے جب حمل ٹھہر گیا تو یہ تجسس نہ کیا کہ وہ لڑکا ہے لڑکی. جاہلوں پہ سوٹ کرتی ہے یہ چیزیں. جو ہے ما قدر اللہ، ہم اللہ کی اس تقدیر پر راضی ہیں. جتنی چاہے بیٹیاں دے دے، جتنے چاہے بیٹے دے دے. یہ بولی میں یشاء اناثا، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے. وہ بولی میں یشاء الذکور، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے. او یزوجہم ذکرانا و اناثا، جس کو چاہتا ہے بیٹے بھی دیتا ہے اور بیٹیاں بھی دیتا ہے. ویجعل من یشاء عقیما، جس کو چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے، نہ بیٹا ملے گا نہ بیٹی ملے گی. تو ہم اللہ کی اس تقدیر پر راضی ہیں. جتنی چاہے بیٹیاں دے دے، جتنے چاہے بیٹے دے دے، ہمیں اس کی ذات پر کوئی اعتراض نہیں ہے. ان کا پہلا ذمہ دار اللہ ہے، بعد میں ہم ہیں. مجھے یہ بات کرتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے کہ یہ کوئی بات ہے بتانے والی، لیکن میں نے خود خدا کی قسم بیٹی کی پیدائش پر ماں کو روتے ہوئے دیکھا ہے. ہسپتالوں میں ماؤں کو روتے ہوئے دیکھا ہے. یہ ہے وہ تہذیب یافتہ قوم. اس سے پتہ چلتا ہے اسکولوں میں کالجوں میں تہذیب نہیں سکھائی جاتی، آپ کو فنون اور تعلیم دی جاتی ہے. انسانیت سکھانے کے لیے علماء ہیں، باقی سب درندگی سکھاتے ہیں آپ کو. جتنا قرآن سے دور ہو تو خدا کی قسم اس سے بڑی کوئی درندگی ہو سکتی ہے؟ سانپنی کو جب جلتی ہے نا سانپ، وہ اپنے بچے کو کھا جاتی ہے، نفرت کا اظہار کرتی ہے. یہ اشرف المخلوقات ہے، اپنے بچے سے محبت کے بجائے نفرت کر رہا ہے. جو بیٹی کی خبر ہوئی رو رہا ہے. یہ ہے وہ بدترین مائیں اور وہ بدترین سسرال جو بیٹی کی ولادت پہ تانا دیتا ہے. تو میرے بھائی سب سے پہلے تو یہ اصلاح کرو اپنی. جو شادی شدہ حضرات ہیں یہ تجسس نہ کیا کریں کہ بیٹا ہے یا بیٹی. جو ہے انشاءاللہ دعا کیا کریں اللہ اس کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. جو ہے یہاں سے عورت کا حق شریعت نے شروع کیا ہے کہ اس کی ولادت پہ اس کو حمل نہ گرایا جائے، اس کی ولادت پہ غم نہ کیا جائے. ایک بکرا ہے نا لڑکی کی ولادت پہ عقیقہ، لڑکے پہ زیادہ خوشی ہوتی ہے، انسان کی فطرت ہے. 2 بکرے، لڑکی پہ کم خوشی ہوتی ہے، انسان کی فطرت ہے 1 بکرا. لیکن خوشی ہے تبھی تو بکرا کاٹنے کا حکم ہے، غم نہیں ہے. غم میتوں پہ ہوتا ہے، اس لیے میتوں پہ بکرے کاٹنے کا حکم نہیں ہے. وہ الگ بات ہے کہ بکرے میتوں پہ بھی کاٹے جا رہے ہیں. ہمارے یہاں شادی میں اور غمی میں کوئی فرق نہیں رہا. ہندوؤں کا معاشرہ اور جاہلوں کی ساری ماشاءاللہ رسومات ہمارے اندر ہیں. میت ہو جائے تو بھی اسی طرح بکرے کٹ رہے ہیں اور کباب پھوڑے جا رہے ہیں، اور بیٹے کی شادی پر بھی یہی ہو رہا ہے. یہ تو جاہلوں کی حرکتیں. تو شریعت نے لڑکی کی بیٹی کی پیدائش پر بھی کیا لکھا ہے، کیا حکم دیا ہے؟ جانور ذبح کرو، خود بھی کھاؤ، پبلک کو بھی کھلاؤ، خوشی مناؤ. رو نہیں. روتا ہندو ہے، جاہل روتا ہے. دوسرا حق اللہ رب العزت نے بیٹی کو یہ دیا جو بیٹے کو نہیں دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے 3 بیٹیوں کی کفالت کی. آج بوجھ سمجھتے ہیں نا، بیٹی ہوگی تو خرچہ ہی کرائے گی. بیٹی پر ناخوش کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ تو کما کے کچھ دے گی نہیں، کمائے گی بھی تو اپنے سسرال کے لیے، ہمیں کیا ملے گا؟ خامخواہ کی ٹینشن، فیسیں بھی اٹھاؤ اور اس پہ کھلاؤ پلاؤ بھی. یہی سوچ ہوتی ہے.
یہ بھی یہودیت کی سوچ ہو سکتی ہے. مسلمان کے لیے اصل زندگی کیا ہے؟ بولو بھائی. آخرت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے 3 بیٹیوں کی یا 3 بہنوں کی کفالت کی. بہنیں بھی بوجھ سمجھی جاتی ہے. باپ کا انتقال ہو گیا تو بہنوں کی ساری ذمہ داری بھائی پر آتی ہے. اس کا دل چاہتا ہے کہ میں ان کو کسی بم دھماکے میں اڑوا دوں. یہ اندر کی کیفیات آج کل بھائیوں کی بتا رہا ہوں آپ کو. کسی بہن کو طلاق ہو جائے, اس کے گھر آگے بیٹھ جائے تو اس کے پیشانی پہ بل آ جاتے ہیں, پھر اس کو بھی کھلانا پڑے گا. اسے کہتا ہے جا کے جاب کرو, آپ جاب کرو, خود کماؤ. میں نہیں کھلا سکتا اس لیے کہ میری توند اتنی بڑی ہے کہ میں جتنے کما رہا ہوں اس سے میری جہنم نہیں بھرتی تو تیری جہنم کہاں سے بھروں گا. یہ نہیں کر سکتا جتنا میں کھا رہا ہوں آدھے میں اس کو شریک کر لوں, تھوڑا سا کم کھا لوں گا, میں تھوڑا سا اپنے خرچے کم کر لوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کی 3 بیٹیاں تھیں اور اس نے ان کی کفالت کی, بلوغت کے بعد ان کی شادی کر دی, تربیت کی اور شادی کر دی. اضمنت له بالجنہ, میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں. جس کی 6 ہوئی اس کے لیے ڈبل ضمانت. کوئی ایسا ہے جو اپنے اعمال کو اللہ کے سامنے پیش کر کے یہ کہہ سکے کہ اللہ میرے اعمال ایسے ہیں کہ مجھے اس پر جنت کی گارنٹی چاہیے؟ ہم میں کوئی ہے ایسا؟ بتاؤ میرے بھائی. جس کا ماضی اتنا شاندار, رات تہجد میں اور دن اور رات ایسے جیسے صحابہ کے دن اور رات ہوا کرتے تھے, تو وہ تو کہہ سکتا ہے مجھے ضرورت نہیں ہے جنت میں جانے کے لیے بیٹیوں کی کفالت کی. میرے لیے جو ہے وہ میرے اعمال اس قابل ہیں کہ مجھے اسی پر جنت ملے گی. تو میرے بھائی جب کوئی عمل بھی ایسا نہیں ہے, یہ کتنا بڑا آپشن شریعت نے رکھا ہے کہ اگر تمہاری اولاد میں بیٹیاں ہیں تو ان کی مناسب تربیت اور کفالت اور بر وقت ان کی شادی. بر وقت شادی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بڑے بڑے بے غیرت دنیا میں پڑے ہوئے, کیا کروں میں ممبر پہ دل تو چاہتا ہے کہ شائستہ زبان سے کلام کروں میں, لیکن جب لوگ ہی غیر شائستہ ہو جائیں تو پھر ان کے لیے شائستہ زبان اچھی نہیں لگتی. آج ایسے بے غیرت بھی ہے, بیٹی کی شادی اس لیے بھی کرتے کہ یہ کما کے کھلا رہی ہے, اگر شادی کر دی تو یہ ادھر چلی جائے گی. ان کے لیے کیا الفاظ استعمال کیے جائیں ایسے بے شرموں کے لیے. بعض بہن کی نہیں کرتے کہ آدھی آمدن تو حکومت نے بھی ماشاءاللہ روزگار کے مواقع خواتین کے لیے اتنے کر دیے ہیں کہ مرد بے روزگار ہے اور عورتیں برسر روزگار. جتنی مردوں کی سیٹیں تھیں نا ان پہ سب پہ عورتوں کو لا کے بٹھا دیا. بھائی 10,000 کما رہا ہوگا اور بہن صاحبہ 1 لاکھ کما رہی ہوگی, وہ کہاں بھائی شادی کرنے دے گا اسے؟ کہے گا ہمارا گھر تو سارا اسی سے چل رہا ہے تو میں کیوں اس کی شادی کراؤں گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بیٹیوں پہ جنت کی ضمانت لی. صحابی اٹھے, عرض کیا یا رسول اللہ اگر کسی کی 3 نہ ہو 2 بیٹیاں ہوں تو, کیونکہ ان کی 2 ہی ہوں گی, وہ پریشان. تو اللہ کے نبی نے فرمایا 2 بیٹیوں کی بھی جنت کی ضمانت لیتا ہوں میں, اور صرف بیٹیوں نہیں 2 بہنوں پہ بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف زبان سے ترغیب نہیں دی, اپنے عمل سے بتایا. بیٹیوں سے محبت کا اظہار کر کے ان عربوں کے سامنے جو بیٹی کو نفرت سے زندہ دفن کیا کرتے تھے, ان کے دلوں سے نفرت کیسے نکالی ہے. ایسا عجیب واقعہ جو آپ نے شاید مسلمانوں کی تاریخ کے سوا دنیا کی کسی قوم میں ایسی تاریخ نہیں سنی ہوگی, مسلمانوں کے پیغمبر اور رہبر کے سوا کسی سے نہیں سنا ہوگا. صحیح مسلم کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں صحابہ کرام نماز کے لیے بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کی نواسی چھوٹی سی آپ کے کندھوں پہ, بیٹی کی بیٹی
اسی کو نواسی کہتے ہیں. صرف بیٹی بھی نہیں بلکہ بیٹی کی بھی بیٹی. بیٹی سے محبت ہوتی ہے تو پھر اس کی بیٹیوں سے بھی ہو جاتی ہے. اپنی نواسی کو کندھے پہ بٹھا کے سید الانبیاء اگر گھر میں ہی گھوم رہے ہوتے تو بھی بڑی محبت کی علامت تھی. تمام پیغمبروں کے سردار اپنی نواسی کو کندھے پہ اٹھا کے گھما رہے ہیں. لیکن کمال کی بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھرے مجمع میں اسی طرح تشریف لے آئے. جس میں تکبر ہوتا ہے نا, تکبر, وہ یہ حرکت کبھی بھی نہیں کر سکتا. مسجد میں تشریف لے آئے. یہ بھی عجیب بات. پہلی عجیب بات کیا, سید الانبیاء اپنی بیٹی نہیں بلکہ بیٹی کی بیٹی کو کندھوں پہ بٹھا رہے ہیں. عجیب. اس سے عجیب تر اس کو مجمع میں لے کر آ رہے ہیں. تیسری عجیب تر مجمع بھی وہ جو نماز کے انتظار میں. چوتھی عجیب تر کہ اس وقت جب آپ نماز کی امامت کے لیے جا رہے ہیں, کوئی مقتدی لے کے آ رہے ہیں نا, لوگ اسی کو دیر سے بھگا دیں گے وہاں سے, بھائی باقی کیا کر رہے تھے. اور یہاں کون لے کر آ رہا ہے؟ امام. نماز میں جو امام, اور امام بھی ایسا کہ اس جیسا امام نہ کائنات میں کبھی پیدا ہوا اور نہ کبھی پیدا ہوگا, ایسا امام. اور اس سے بھی عجیب یہ کہ اقامت ہو رہی ہے اور آپ اپنی بچی کو کندھوں سے اتار نہیں رہے. صحابہ نے سمجھا ہوگا جب تکبیر کا وقت آئے گا پھر اتاریں گے. اقامت ختم کی حضرت بلال نے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی طرف رخ کیا اور بچی کو کندھوں سے نہیں اتارا. اس کے بعد تکبیر تحریمہ کہہ کے نماز شروع کر دی اور بچی مسلسل کندھے پہ سوار رہی. جب رکوع میں گئے تو گرنے کا خطرہ تھا, اس لیے پہلے اس بچی کو کندھے سے اتار کے نیچے رکھا, رکوع کیا, سجدہ کیا. کمال در کمال یہ کہ جب ایک دفعہ نیچے اتر گئی اب بٹھانے کی کیا ضرورت ہے. اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہونے سے پہلے دوبارہ اس کو اٹھا کے اپنے کندھے پہ بٹھا لیا اور پوری نماز اسی طرح سے ادا فرمائی. اس طرز عمل نے بتا دیا قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو. کیا کہوں, میرے پاس جذبات نہیں ہے اس بات کو بیان کرنے کے. مجھے جب یہ دیکھتا ہوں نا عورتوں کی حالت, بیٹی پہ ناک منہ چڑھاتی ہیں. آج جو حمل روکا جا رہا ہے نا, یاد رکھو بچے دو ہی اچھے, یہ اس لیے کہ بیٹیاں نہ ہو جائیں. اگر پتا ہو نا بیٹے ہوں گے پھر کوئی حمل نہیں روکے گا. یہ ساری شرارتیں ہم جانتے ہیں. آج جو پیدائش روکی جا رہی ہے نا, یہ صرف اس چکر میں کہ لڑکیاں نہ ہو جائیں. اگر کسی کو پہلے سے کہ علم غیب ہو جائے کہ لڑکے ہوں گے پھر کوئی نہیں روکے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل میں بتا دیا قیامت تک آنے والے انسانوں کو کہ مسلمان بیٹی کی پیدائش پہ روتا. بولو بھائی, جب سید دو عالم اسے اپنے کندھوں پہ بٹھا کے نماز پڑھ سکتے ہیں, یہ بھی ڈرے کہ پیشاب کر دے, تو پھر کون ہے جو بیٹی کی پیدائش پہ ناک منہ چڑھائے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ جو سلوک کیا وہ سلوک بھی یہی تعلیم دیتا ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کثرت سے جایا کرتے تھے. تشریف لاتی تو بعض مرتبہ کھڑے ہو جایا کرتے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر حضرت علی کے گھر گئے دیکھنے کے لیے کہ یہ تہجد پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے. دیکھا دونوں آرام کر رہے ہیں بستر پہ, جا کے دونوں کو جگایا اور بتایا کہ تم تہجد نہیں پڑھتے. حضرت علی حضرت فاطمہ دونوں فرمانے لگے, یا رسول اللہ یہ کام تھا, رات کو سونے میں دیر ہو گئی, مزدور پیشہ لوگ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے اور کہنے لگے, قرآن کی آیت پڑھی, وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا, انسان بڑا شخص جھگڑالو ہے, یعنی بحث بہت کرتا ہے. کیسی محبت سے تنبیہ فرمائی, قرآن کی آیت پڑھ دی. حالانکہ آیت اس بارے میں نہیں ہے, آیت تو اس میں کہ جب مشرکین کو دلائل دیے جاتے ہیں تو بحث بہت کرتے ہیں, مانتے نہیں, تو یہی دلیل ان کو منتبک کر دی.
وکان الانسان واکثر شیء جدلا، باتیں بہت بناتا ہے انسان، باتیں بہت کرتا ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں اور انہوں نے یہ کہنا شروع کر دی، تو بول دو ٹھیک ہے کل سے پڑھیں گے. ہمارے یہاں تنبیہ کی جاتی ہے تو رکھ کے تھپڑ، چماٹ اور تھپڑ اور جوتوں سے کم بات ہی نہیں ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی زوجہ کے ساتھ کیا سلوک تھا. زوجہ کے ساتھ دیکھو، اگر کوئی بد اخلاقی کرتا اپنی بیویوں کے ساتھ تو سب سے زیادہ اس کے لائق محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ ان کو اللہ نے حق دیا تھا. اس لیے کہ آپ کی بیویاں ہر ایک کا حق ادا کر سکتی تھی، اپنے بھائیوں کا بھی، اپنے باپ کا بھی، مگر اپنے شوہر کے احسانات کا حق ادا نہیں کر سکتی تھی. لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے ساتھ کیسی محبت کا معاملہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اٹھا کے دیکھی جائے، آپ نے زبان سے بھی اچھی بات کی تعلیم دی اور عمل بھی کر کے دکھایا. یہی پیغمبر کا معجزہ ہے اور یہی پیغمبر کا کمال ہے کہ جو زبان سے کہا عمل اس سے زیادہ کر کے دکھایا ہے. میں اور آپ جتنا زبان سے کہتے ہیں یا تو عمل ہوتا ہی نہیں، اگر ہوتا بھی ہے تو اتنا نہیں ہوتا، اس سے کم ہی ہوتا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جتنا کہتے تھے عمل اس سے زیادہ کر کے دکھاتے تھے. عام طور پہ مرد کو اپنی بیوی سے یہ شکایت رہتی ہے، اس میں یہ خرابی، اس میں یہ خرابی، ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ قرآن نے ایک اصول اور ضابطہ بیان کر دیا. فرمایا عاشروہن بالمعروف، عاشروہن بالمعروف. عاشرو کا معنی معاشرت، برتاؤ، رہن سہن. اے ایمان والو، ہننا تم ان بیویوں کے ساتھ، ان عورتوں کے ساتھ معاشرت برتو، بالمعروف بھلے طریقے سے، اچھے طریقے سے. ایسی معاشرت کے لوگ کہیں کہ اس آدمی کا اپنی بیوی سے یا بیویوں سے اچھا سلوک ہے، لوگ گواہی دیں. سوال پیدا ہوتا ہے یہ کیسے ممکن ہے، وہ بھی تو کرے اچھا سلوک. دیکھیے قرآن کی بلاغت، قرآن نے اگلی جملے میں اس سوال کا جواب دیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہماری نفسیات سے آگاہ ہیں. اگلے جملے میں اس کا جواب دے دیا کہ تمہیں فوراً اشکال ہوگا، اس میں یہ کوتاہی، اس میں یہ کوتاہی، اس میں یہ گڑبڑ، اس میں یہ گڑبڑ، میں کیسے اچھا سلوک کروں. فرمایا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ تم اگر انہیں ناپسند کر رہے ہو تو عین ممکن ہے جسے تم ناپسند کرو، جس برائی کو تم برا سمجھو، جس خامی کو تم خامی سمجھو، آسان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، اسی میں اللہ تعالیٰ بہت بڑی تمہارے لیے بھلائی رکھ دے، اسی میں بہت بھلائی رکھ دے تمہارے لیے. وہ بھلائی کیسے ہو سکتی ہے؟ ہمارے ایک استاد اپنی بیوی سے بڑے بیزار تھے. یہ آیت کی آپ کو تفسیر لیٹسٹ جو ہے نا، جو موجودہ حالات سے آپ کو آیت کی تفسیر بتا رہا ہوں، جس پہ گزری ہو کہ وہ زیادہ اچھی تفسیر کرتا ہے. ہمارے استاد اپنی بیوی سے بہت بیزار، اتنے بیزار کہ ہمارے سامنے بھی شکایتیں کرتے تھے شاگردوں کے سامنے بیٹھ کے. حالانکہ استاد شاگردوں کے سامنے عام طور پر اپنے گھر کے حالات ڈسکس نہیں کرتا، چھپاتا بھی جیسی ہے ہمارے لیے ابھی شاگردوں کو بھی بتایا. لیکن بیچارے اتنے تنگ آئے تھے کہ اپنے شاگردوں کے سامنے، مریدوں کے سامنے بھی، یار میری بیگم نے ایسی، میری بیگم نے یہ کر دیا، میرے ساتھ یہ کر دیا، وہ کر دیا. ہم جب چھوٹے تھے بالکل اس وقت کی بات، بڑے تو ابھی بھی اتنے نہیں ہیں لیکن 12 اس وقت بہت زیادہ چھوٹے تھے. تو 10-12 سال گزر گئے. ایک دن محفل میں بیٹھے تھے، کہنے لگے کہ میں اپنی زوجہ سے بڑا پریشان تھا کسی زمانے میں، تو میں نے اپنے شیخ و مرشد کو ذکر کیا کہ ایسا ایسا ہو. تو انہوں نے قرآن کی آیت سنائی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اس میں کوئی عیب ہوگا تو عین ممکن ہے اللہ اسی میں کوئی خیر بھی رکھ دے. تو کہنے لگے اس آیت کا مصداق میری یہ اولاد ہے کہ بچے ماشاءاللہ بڑے نیک، اتنے نیک ہیں کہ دیکھ کے چہرے سے پتہ چل جاتا ہے کسی نیک کی اولاد، نیک خود بھی نیک اور اولاد بھی نیک، یعنی اولاد بھی کسی نیک کی. نیک اولاد کا مل جانا اس زمانے میں شارٹ نہیں بھی ہوا تو مہنگا بہت ہو گیا ہے. مارکیٹ سے بعض دفعہ چیزیں بالکل ہی شارٹ ہو جاتی ہیں، بعض دفعہ شارٹ تو نہیں ہوتی لیکن بلیک میں مل رہی ہوتی ہیں، مہنگی ہو جاتی ہے بہت. کتنی تربیت کر لو بچہ نکلتا کیا ہے، جس چیز سے روکو گے ادھر ہی کو جا رہا ہوگا. تو اللہ نے ان کو اولاد ماشاءاللہ بہت نیک دی. ان کا ایک بچہ مفتی بن چکا ہے،
اور بڑا نیک ہے، دوسرا بننے والا ہے، حافظ بھی ہے، عالم بھی ہے، اور ذی استعداد بھی ہے، ذہین بھی ہے. تو ایک دن اپنے بچوں کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے کہ یہ وہ خیر کثیر ہے جو اللہ نے مجھے اس عورت سے دی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں آ رہی میرا خیال. فرمایا کچھ عیب ہوگا تو ممکن ہے اسی عیب میں اللہ بہت ساری بھلائیاں بھی رکھ دے. تو جس میں حوصلہ اور ظرف ہوتا ہے نا وہ بھلائیوں کو بھی دیکھتا ہے، اور جو کم ظرف، تنگ دل، نیچ اور گھٹیا سوچ کے ہوتے ہیں وہ اپنی خوبیوں پہ دوسرے کی خامیاں تلاش کرتے رہتے ہیں. یہ خرابی اس میں، یہ خرابی اس میں، یہ خرابی. یہ نہیں دیکھ رہا کہ تو کون سا فرشتہ ہے جو تو بالکل 100% صحیح ہے، اور یہ بھی نہیں دیکھ رہا کہ اس میں یہ خرابی تو اس میں یہ خوبی بھی تو ہے جو دوسری عورتوں میں نہیں ہوتی. اولاد کی تربیت کی صلاحیت کتنی عورتوں میں آج کل. اگر ایسی تربیت کر دی اور بیوی جب تک اولاد کی صحیح تربیت نہ کرے، باپ کتنی کوشش کر لے ممکن نہیں ہے. جب تک دونوں ایک ہی نہج پہ اولاد کو نہ چلانا چاہے اولاد نہیں چلتی. باپ تبلیغ میں لے کے جا رہا ہے، بیگم صاحبہ اس کو گھر میں جا کے ٹیلی ویژن دکھا رہی ہیں، تو بچہ کہے گا ابا کی باتیں سنو بس ہمارے اندر دین آ جائے، ساری دنیا میں اسی قسم کی باتیں کرتے ہیں. یہ فلم دیکھو 3 گھنٹے کی، سبحان اللہ، اس کا جو مزہ ہے وہ تھوڑی اس میں. تو بچہ کس کی بات کو پک کرے گا؟ بولو بھائی، اما کی بات. کسی کو ایسی بیوی مل جائے کہ بچوں کو کم از کم صحیح تربیت کر رہی ہے تو اسی میں انسان کو مطمئن ہونا چاہیے. یہ قرآن کی آیت کی میں تفسیر کر رہا ہوں، اس کے لیے ابن کثیر کے حوالے نہیں، مفسرین کے حوالے لیٹسٹ حوالے دے رہا ہوں آپ کو جو گزر رہے ہیں. ہمارے جاننے والوں میں ایک صاحب بڑے خوبصورت، اللہ کی قدرت، ان کی جو بیوی تھی وہ اتنی ہی بصورت. میں نے دیکھا نہیں ان کی بیوی کو، سنا تھا ان کے بارے میں. لوگ پھر پوچھتے ہیں مولوی صاحب کو کہاں سے پتہ چل گیا؟ دیکھ بھی لیتا تو کوئی فتنے کا اندیشہ نہیں تھا. کیا خیال ہے؟ ویسے دیکھا نہیں ہے لیکن دیکھ بھی لیتا تو شاید اتنا غلط نہ ہو. بصورت ہے، کوئی فتنے کا اندیشہ انشاءاللہ نہیں. لیکن آئندہ بھی دیکھنے کا پروگرام نہیں ہے، کہیں آپ سمجھے آئندہ کے لیے راہ ہموار کر رہی ہے. ایک دن ان کے ہاں دعوت ہوئی، میری نہیں ہمارے ہی کسی جاننے والوں کی. تو وہ بتا رہے تھے کہ اس کی بیوی اتنی بصورت. ایک دن میں نے سکھایا تو کیسے اس کے ساتھ گزارا کر رہا ہے، تو ایسا ہینڈسم اسمارٹ آدمی اور بیوی طریقے سے. اس وقت اس نے کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ بعض دفعہ جواب زبان سے نہیں حال سے اور عمل سے دیا جاتا ہے. جواب بتایا نہیں جاتا، بعض دفعہ جواب دکھایا جاتا ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ کہتے ایک دفعہ اس کے گھر میری دعوت تھی تو میں نے جب کھانا کھایا اس کے ہاں، اتنا لذیذ کھانا میں نے کبھی نہیں کھایا تھا. کہہ رہے میں نے کہا یہ کہاں سے منگوایا بھائی؟ اس نے کہا یہ میری بیوی نے پکایا ہے اور وہ ایسا ہی بناتی ہے، اور یہ وہی ہے جس کے بارے میں تم کہہ رہے تھے کہ ایسے گزارا کر رہے ہو. اس وجہ سے گزارا کر رہا ہوں اس کے ساتھ. صبح دوپہر شام اتنے مزے مزے کے کھانے ہوٹلوں کے خرچے سے بچا کے دعوتوں میں بھی سب کو یہی کھلاتی ہے. تو وہ صاحب مجھے کہنے لگے کہ میں نے کہا واقعی، کیونکہ ان کی جو تھی نا جو مجھے بتا رہے تھے ان کی اس قسم کی نہیں تھی. ان کو بھی میں جانتا ان کو تو کھانے کی بیچارے نے کبھی لذت ہی نہیں دیکھی. جن کی بیویوں کو کھانے نہیں پکانے آتے ہوٹلوں میں گھوم رہے ہوتے. اور بعض کو تو یہ چلو جن کو پکانا آئے اچھا نہیں آئے یہ بھی غنیمت ہے. بعض کو صرف سے کھانا ہی نہیں پکانا، ان کو صرف کھانا آتا ہے، پکانا نہیں آتا. ان کے ماں باپ نے تربیت ایسی کی ہے کھلا کھلا کے بیٹا صرف کھانا سیکھو، پکانا. خیر یہ پھر دوسرا چینل جو ہے نا بدل جائے گا. میں ابھی جلدی اس کو مکمل کرتا ہوں، آج بیان بھی جلدی ختم ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف زبان سے ترغیب نہیں. قرآن مجید کی آیت ہے نا فَعَسَىٰ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. ممکن ہے کسی چیز کو تم ناپسند کرتے ہو اسی میں اللہ خیر رکھ دے. ایک خیر تو ہر ایک میں ہے. مرزا مظہر جانا رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے بزرگ تھے، بہت بڑے بزرگ صاحب کرامت تھے. ایک دفعہ ان کا ایک مرید ان سے ملاقات کے لیے گیا تو دروازہ بجایا، اندر سے بیوی کا جواب آیا کہ بھائی نہیں ہے. اس نے کہا کب تک وہ بیوی بدخلاق ایسے آدمی کو تم نے بزرگ بنایا ہے، 2 نمبر آدمی، اس طرح کر کے باتیں شروع کر دی. بڑے غصہ ہو گیا، یار اتنی بدخلاق بیوی رکھی ہوئی ہے اتنے بزرگ. گئے تو دیکھا جنگل میں شیر پہ بیٹھے ہوئے ہیں مرزا مظہر جانا. مرید بھی پٹھان تھا. اس نے کہا حضرت آپ ایک طرف اتنے بڑے بزرگ کے شیر کو مسخر کیا ہوا ہے، شیر کے اوپر بیٹھے ہوئے، سے بیوی ایسی رکھی ہوئی آپ. خدا قسم اگر ہمارا شیخ کبھی بھی نہ ہوتا اس کو جان سے مار خنجر بول دیتا. اس ادھر تو کوئی دوسری بات ہے ہی نہیں نا، پٹھانوں کے یہاں کوئی دوسرا آپشن تو ہے ہی نہیں، جان سے مار دیتا. تو آپ نے کیوں اتنے بڑے بزرگ ہو کے ایسی بیوی رکھی ہوئی ہے؟ تو کہنے لگے ایسی رکھ کے ہی اتنا بڑا بزرگ ہوا ہوں، اسی کی برداشت کر کر کے اللہ نے مجھے یہ مقام دیا ہے.
بزرگی صرف اس کو نہیں کہتے کہ آپ تہجد پڑھ لیں، اشراق پڑھ لیں. بزرگی اس کو کہتے ہیں آپ نے سب سے پہلے قوت برداشت ہو، وہ برداشت جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بے لگام ہو جائیں، ہر بات پہ تنبیہ اور ٹوکنا چھوڑ دیں. بعض چیزیں ایسی ہیں ان پہ تو کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. شریعت کی بعض بنیادی چیزیں ایسی ہیں جو شریعت کے احکام ہیں ان کے بارے میں سختی ہے، لیکن آج شریعت کے بارے میں کون سختی کر رہا ہے؟ آج تو اپنے حقوق کے مطالبے کے لیے اپنے حقوق. شریعت کے بارے میں تو کرے نہیں کرے بھاڑ میں جائے، مجھے کیا اپنی خبر میں جانا ہے، میں نے اپنی خبر میں جانا. تو کہا کہ یہ اسی کے برداشت کر کے اللہ نے مجھے یہ مقام دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے بھی ترغیب دی. حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا استوصوا بالنساء خیرا. حجۃ الوداع وہ آخری حج تھا اور آخری خطاب تھا کہ اتنے بڑے مجمع سے آپ نے کوئی کبھی خطاب نہیں کیا. اس میں فرمایا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، میری وصیت قبول کرو کہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. کتنا اچھا. ایک دوسری حدیث میں یہاں بھی ایک اشکال ہوتا ہے کہ اس میں عیب بھی تو ہیں، اس میں یہ خرابیاں بھی تو ہیں. لوگ شکایتیں کرتے ہیں اس میں یہ خرابی، اس میں یہ خرابی، اس میں یہ خرابی. جب اللہ کے نبی نے بتایا کہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو تو آگے اس کی خرابیوں کا تذکرہ بھی کیا کہ مجھے معلوم ہے کہ اس میں یہ گڑبڑیں ہیں، اس میں یہ خرابیاں ہیں، ان خرابیوں کے باوجود تو میں حکم دے رہا ہوں. اس لیے صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا استوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کے بارے میں اچھا سلوک کرو، میری وصیت ہے. آگے فرمایا ان المرأة خلقت من ضلع، اللہ نے عورت کو پسلی سے پیدا کیا آدم کی. وَإِنَّ مِنْ أَعْوَجِهَا أَعْلَى وَإِنَّ مِنْ أَعْوَجِهِ أَعْلَاهُ، اور پسلیوں میں سب سے ٹیڑھی پسلی سب سے اوپر والی پسلی ہوتی ہے. اللہ نے عورت کو اسی سے بنایا ہے. لہذا فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَّرْتَهُ، اگر تم اس کو سیدھا کرنے لگ جاؤ گے نا کہ بالکل خط مستقیم پر چلے، سیدھی ہو جائے، تو پسلی کو کوئی مکمل سیدھا کرنے کی کوشش کرے تو کیا ہوگا؟ پسلی ٹوٹ جائے گی. اور دوسری حدیث میں فرمایا الا ان کسرها طلاقها، ٹوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو طلاق ہو جائے گی. فاستمتع بها وفيها عوج، لہذا اس سے فائدہ اٹھاؤ اسی طرح کہ اس میں یہ عیب موجود رہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بس، اس میں یہ عیب موجود رہے گا، کچھ نہ کچھ گڑبڑیں. میں کہتا ہوں جو مرد جس کو اللہ نے مٹی کے پتلے سے بنایا، جس کو کسی ٹیڑھی چیز سے نہیں بنایا، اس میں جب اتنے عیب ہیں اور وہ سیدھے نہیں کر رہا ان عیبوں کو، تو پھر بیوی کے بارے میں یہ توقع کیوں رکھتا ہے کہ جس کو اللہ نے ٹیڑھی پسلی سے بنایا اس کو میں سیدھا کر دوں؟ اس لیے بتایا کہ اس کے عیوب کو برداشت کرو اگر زندگی کی گاڑی چلانی ہے، اور یہ سوچ کے برداشت کرو زندگی کی گاڑی ہے، منزل کی طرف رواں دواں ایک دن ختم ہو جائے گی، جیسا تیسا ہے گزارا کرو. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ جو عیاش پرست ہوتے ہیں وہ گزارا نہیں کر پاتے، کہتے ہیں نہیں یہ میں برداشت نہیں کر سکتا، دوسری ہونی چاہیے، اس کو چھوڑا دوسری لاؤ. ایک صاحب ہمارے جان پہچان والوں نے، انہوں نے ایک شادی کی، پسند نہیں آئی، طلاق دے دی. دوبارہ شادی کی، سیٹنگ بیٹھی نہیں کہ اس میں یہ گڑبڑ ہے، طلاق دے دی. تیسری بار شادی کی، ڈھونڈ ڈھانڈ کے لایا، بالکل ایسی لاؤ کہ بالکل فٹ فاٹ. تھوڑے دن میں سمجھ میں نہیں آئے گا، یہ گزارا نہیں ہو رہا، طلاق. پھر چوتھی شادی کی، اب شاید 8ویں تک پہنچ چکے ہوں. میری دوستی ان سے، دوستی تو پہلے بھی نہیں تھی، یعنی جو تھوڑا بہت تعلق تھا وہ اس کے بعد ختم ہو گیا. اللہ کی قدرت میں وہاں امام لگ گیا اسی مسجد میں، اسی کمیٹی کے صدر کے. تو انہوں نے کہا کہ یہ بیویوں کو جیسے بدلتا ہے نا، اماموں کو بھی ایسے ہی بدلتا ہی یار. کیونکہ جس آدمی میں حوصلہ نہ ہو بیوی کی برداشت ہو، امام کی کہاں برداشت؟ تو امام کو لوگ کم برداشت کرتے ہیں، بیوی کو پھر بھی تھوڑا زیادہ کر لیں. وہی ہوا، تھوڑے دن میں مجھے بھی نکال دیا. ہم نے کہا ہم تو پھر نکلنے کی بات کرو، ہم پہلے بولیے بستر انشاءاللہ گول کریں گے. صحیح. آپ لوگ بھی جب بھی آپ کو خیال ہوگا مجھے یہاں سے نکالنے کا کہ وہ سب سیٹنگ پہ نہیں چل رہے، تو میں کوئی سیاسی آدمی نہیں ہوں کہ یہاں کوئی دھڑا بنا لوں، مسجد پہ قبضہ کر لوں. مجھے ایڈوانس میں نوٹس کیا، ایک عدد SMS بھیج دیجیے گا. مولوی صاحب آپ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہے، آپ یہاں سے تشریف لے جائیں، مسجد کے ممبر میں بیٹھا ہوں، انشاءاللہ آپ کا SMS پہنچنے میں دیر لگ سکتی ہے، میرے یہاں سے تشریف لے جانے میں ٹائم سمجھ آ رہی ہے بات نہیں لگے گا انشاءاللہ. صحیح ہے. تو جی کمیٹی کا نمازیوں کا نہیں، پتہ چلا کسی نے ایسی گھما دیا، ہر ایک کو تھوڑی دیکھتے آپ. پھر دوسرا کام آئے اس کو بھی کہیں سے SMS، وہ تو پھر سارا نظام عالم برباد ہو جائے گا. تو چال بدل چکا تھا، جیسے کرتے شلوار بدلتا ہے نا آدمی اس طریقے سے. تو یہ کم ظرف ہونے کی علامت ہوتی ہے انسان کی، کم ظرف ہونے کی علامت. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے استمتع بها وفيها عوج، اس میں یہ عیوب ہے، ان کو برداشت کرتے ہوئے اس سے فائدہ اٹھاؤ، اس کے ساتھ زندگی گزارو. یہ برداشت کرنے پڑے. مرد کو مرد بنایا ہی اس لیے ہے کہ اس میں حوصلہ زیادہ ہوتا ہے، برداشت کی قوت
زیادہ ہوتی ہے. اتنا برداشت کرو جتنا اپنی بیٹیوں کے بارے میں چاہتے ہو کہ ہمارا داماد برداشت کرے. اس کو بیٹیوں کے بارے میں تو چاہتے ہو کہ ہمارا داماد ایسے اچھا سلوک کرے, اس کے ہر عیب پہ پردہ ڈالے, اور بیوی کے ہر عیب کو دنیا کے سامنے اچھالا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے سلوک کا حکم بھی دیا, اور سلوک کیا کیسا, ایسا کہ میں اور آپ کبھی اس سلوک کا سوچ بھی نہیں سکتے. 9 بیویاں رکھی ہیں ایک وقت میں, اس میں تو آدمی اور چڑچڑا ہو جاتا ہے. سوکھوں کے جو آپس کی رقابتیں ہوتی ہیں نا, اس میں تو جن میں 2 رکھی ہوئی ہیں, وہ ایک کسی نے مجھے لطیفہ سنایا کسی اداکار کا کہ جنت کے قیامت کے دن جو ہے نا وہ حساب کتاب ہو رہا تھا, فرشتے بلاتے تھے ادھر آؤ, شادیاں کتنی ہو, کہہ رہے ایک چلو ادھر جنت میں جاؤ, دوسرے بلائے ہوئے کتنی ابھی 2 چلو ادھر جانا, نہیں جو 2 ہیں اس کو جنت میں, جو ایک ہے اس کو جہنم میں. اب لوگ پریشان, نہ نماز نہ روزہ نہ زکات, یہ کیا کتنی شادیاں پوچھی جا رہی ہیں, 2 ہیں ادھر چلو جنت میں, ایک ہے ادھر جہنم میں. ایسی لطیفہ ہے بنایا, تو پوچھا گیا کہ بھئی یہ کیا حساب ہے, 2 والا جنت میں ایک والا جہنم میں, نہ نماز نہ روزہ. فرشتے نے کہا یہ بیچارہ 2 والا پہلی جہنم دیکھ کر آیا ہے, اس کو فی الحال تھوڑا سا جنت میں رکھا. یہ بیوی آج کل کہا جاتا ہے اتنی ٹینشن دے دیتی ہے, ویسے دیتی نہیں ہے بیوی, یہ صرف لطیفوں کی حد تک ہے یہ باتیں. اللہ نے عورت کا جو وجود بنایا, جعل لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا, فرمایا اس نے تمہارے لیے تمہاری بیویاں پیدا کی تاکہ تمہیں ان سے سکون ملے. وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ, اور تمہارے درمیان بے پناہ محبت اور رحمت رکھ دی اس نے. مودہ عام محبت کو نہیں کہتے, بے پناہ محبت جو دل سے ہو. جس خدا نے میاں بیوی کے درمیان دلی محبت رکھ دی ہو, تو بیوی ٹینشن کیسے بن سکتی ہے؟ آپ بیوی ٹینشن اس لیے بنتی ہے کہ مرد کو زنا کا اور لڑکیوں سے دوستیوں کا چسکا لگ گیا ہے. اس چسکے میں اور بےہودگی اور بے حیائی میں بیوی جتنے روڑے اٹکاتی ہے, جتنی رکاوٹ بنتی ہے, کوئی اور نہیں بنتا. وہ پوچھے کہ 12 بجے کہاں سے آ رہا ہے, ابا کو تو بیوقوف بنا دیتے کہ مدنی مسجد شب جمعہ گیا ہوا تھا لیٹ پہنچا ہوں. بیوی کو بیوقوف بنانا آسان نہیں ہے, اس لیے کہتے یہ ٹینشن مصیبت گلے لگ گئی. ابا کو تو کہتے تھے 4 مہینے کے لیے گیا ہوں, سیر روزے پہ گیا ہوں اور گھوم رہے ہیں, عیاشی کر رہے ہیں. بیوی کو سیر روزے کا جھانسا دے کے جانا آسان کام بولو بھائی نہیں. وہ فوراً رابطہ کرے گی, رابطہ کمیٹی سے نہیں, وہ مسجد والی, وہ مسجد کے جماعت کے ساتھیوں سے رابطہ کرے گی, ذرا معلوم کرواؤ اس کی تشکیل ہوئی کہاں پہ. اور 4 مہینے کے بعد جب آتا ہے تو آنکھوں سے نور برس رہا ہوتا ہے, یہ آنکھوں سے پٹکاریاں برس رہی ہے اس کی. وہ اندازہ آنکھوں سے دیکھ کے ٹیسٹ سے اللہ لگا لے گی, کچھ سیٹنگ آؤٹ لگ رہی ہے اس کی. اس لیے یہ ٹینشن لگتی ہے آج بیوی. ورنہ جس کو بنایا محبت کے لیے گیا ہو, سکون کے لیے گیا ہو. آدم کو جنت میں حوا کے بغیر گزارا نہیں ہوا, اور آدم کو سلایا گیا, ان کی پسلی سے ان کی زوجہ کو پیدا کیا گیا, تو میرے بھائی پھر کسی کا کیسے گزارا ہو سکتا ہے؟ جس کو بے حیائی کا چسکا لگ گیا ہو, اس کے لیے پھر بیوی یہ سب چیزیں فضول ہوتی ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود 9 بیویاں رکھی, ان کے ساتھ سلوک کیسا کیا. ایک ضعیف روایت بھی اس پر رہی ہے کہ پوری زندگی میں آپ نے کسی بیوی پہ کبھی ہاتھ اٹھایا. اگرچہ شریعت نے اجازت دی ہے بعض موقع پر ہاتھ اٹھانے کی, بشرطے کے چہرے پہ نہ مارا جائے, جانوروں کی طرح نہ مارا جائے, غلاموں کی طرح نہ مارا جائے, بہت بعض کنڈیشن ایسی ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی زوجہ پر ہاتھ بولو بھائی نہیں اٹھایا. آپ کی پہلی شادی ہوئی 40 سالہ بیوہ سے, جب آپ کی عمر کتنی تھی؟ 25 سال. 25 سال کا جوان 40 سال کی عورت, اور وہ بھی بیوہ, اور 2 دفعہ بیوہ ہونے والی عورت, مگر اس سے محبت آپ نے اتنی کی کہ ان کے انتقال کے بعد بھی ان کا تذکرہ کرتے رہتے تھے. امی عائشہ کو ایک دفعہ غصہ آ گیا کہ یا رسول اللہ, جب آپ کو اللہ نے حسین جوان اور دوسری عورتیں آپ کو اللہ نے دے دی ہیں, تو آپ کیوں اس بڑھیا کو یاد کر کے تذکرہ کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پہ غصہ آ گیا. پھر آپ نے اور تعریفیں کی, اے عائشہ وہ ایسی تھی اور وہ ایسی تھی. آج کوئی جوان اپنی 15 سال اپنے سے زیادہ عمر کی بیوی سے ایسی محبت کرے گا کہ مرنے کے بعد بھی اس کا تذکرہ کرتا رہے, وہ تو کہے گا اچھا ہوا جان چھوٹی, خود سے مر گئی ورنہ مجھے زہر کھلانا پڑا. یہ کافی ٹینشن والی بات. بہت تو کھلا بھی دیتے ہیں, جان ہی نہیں چھوڑ رہی, اوپر اوپر سے کہہ رہے بیوی مر گئی, بہت غم ہو رہا ہے, اندر سے لڈو پھوٹ رہے ہوتے ہیں. لڈو میں اکثر بتاتا رہتا ہوں, ایک آدمی کی بیوی مری ہوئی تھی, سکتا ہوا تھا, تو سمجھا مر گئی, چلو بھی اوپر اوپر سے رو بھی رہا ہے, اور بھائی بڑا افسوس ہوا میری بیوی مر گئی, بس دعا کریں. زندگی تو دعا کر نہیں سکتے, بس دعا کریں مغفرت ہی کر دے اللہ اس کی, بہت افسوس ہو رہا ہے. بس لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی دوسری کر لینا, دوسری اس جیسی کہاں ملے گی. دل میں تو ہے کہ پوری ابھی 4 کر کے چھوڑوں گا, لیکن ابھی فوراً نہیں. کہاں ملے گی, ایسی کہاں ملے گی, اتنی تعریفیں, اتنی اچھی, اتنی نیک. تو وہ ہوا تھا کہ مری نہیں تھی, سکتا ہوا تھا. اب لوگ جا رہے ہیں, کلمہ پڑھ کے جا رہے ہیں, بھائی راستے میں کسی کھمبے سے جنازے کی چارپائی کی ٹکر ہو گئی, جب سکتے کے مریض کو زوردار جھٹکا لگے نا, اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے,
تو وہ اٹھ کے بیٹھ گئی، چلو یار اب بیٹھ گئی، برداشت کرو، واپس لے آئے۔ دوبارہ جب انتقال ہوا نا تو پھر یہی رو رہا ہے، ہائے مر گئی، ہائے مر گئی، ہائے مجھے تو بڑی محبت تھی۔ اب جنازے کی چارپائی جا رہی ہے، لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں، یہ کہہ رہے بھائی ذرا کھمبا بچا کے بھائی، کوئی ذکر نہیں کوئی۔ تو آج جو ہے نا، آج حالات یہ سب بے حیائی کے کرشمے ہیں، اور یہ بے حیائی پھیلانے میں بھی عورتوں کا کردار کوئی کم نہیں ہے۔ عورتیں پھر روتی بہت ہیں کہ ہائے مرد ہمارے نہیں رہے۔ تو جب آپ آدھے آدھے گلے پہن کے اور بڑھانا ہو کے بازاروں میں گھومے گی تو مرد کو پھر اپنی بیوی تھوڑی اچھی لگی ہوگی، یہ تو گھومتی ہے، یہ والی زیادہ اچھی لگ رہی ہے، بیوی کو محبت تھوڑی کرے گا۔ یہ ماحول بنانے میں بھی عورت ہی کا بہت بڑا کردار ہے۔ آپ گھروں میں بیٹھو تاکہ مرد کو اپنی بیوی کے سوا دیکھنے کو کوئی ملے ہی نہیں۔ ایک بزرگ فرماتے لے دے کے پھر ادھر ہی آئے گا، میرے لیے تو وہی یہی ہے جو ہے جیسی۔ تو اتنے آپشن اس کے لیے رکھ دیے دفتروں میں اور بازاروں میں، تو پھر وہ کیوں اپنی زوجہ سے محبت کرے گا؟ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ سے ایسی محبت کی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کیسی محبت کی۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، امی عائشہ اس وقت نو عمر تھی، کم عمر تھی، وزن کم تھا، آپ علیہ السلام کا جسم بھاری تھا۔ بھاری سے مراد ایسا نہیں جیسے ہمارا ہوتا ہے، یعنی امی عائشہ کے مقابلے میں جسم بھاری تھا۔ تو قافلے کو اللہ کے نبی نے آگے روانہ کر دیا، تم جاؤ تاکہ بے پردگی نہ ہو، اور امی عائشہ سے کہا کہ میرے سے دوڑ میں مقابلہ کرو۔ شوہر اپنی بیوی کے ساتھ دوڑ لگا رہا ہے، اور شوہر بھی کون؟ سید الانبیاء، جن سے بہتر پرسنالٹی کسی کی نہیں ہو سکتی۔ شخصیت یہاں لوگ کہتے ہیں ہماری شخصیت مجروح ہو جائے گی۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے دوڑ لگائی، امی عائشہ فرماتی ہے میں اس دوڑ میں جیت گئی، جسم ہلکا تھا۔ دوبارہ کئی سال کے بعد سفر کا موقع آیا، آپ علیہ السلام کو وہ واقعہ یاد تھا کہ یہ مجھ سے جیت گئی تھی۔ آپ علیہ السلام نے پھر قافلے کو آگے بھیجا اور امی عائشہ سے فرمایا میرے ساتھ دوڑ لگاؤ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میرا جسم بھاری ہو چکا تھا، اللہ کے نبی دوڑ میں جیت گئے، اور فرمایا یا عائشہ تل کا بتل کا سابقہ، یہ اس جیت کے مقابلے میں ہے جو پہلے تو نے جیتی تھی، برابر ہو گیا حساب کتاب، یہ اس کا مقابلہ میں نے کروایا۔ آج گھر میں جاتا ہے نا شادی شدہ آدمی، باہر دوستوں میں بیٹھے گا، ہاں بھائی کیا حال ہے، اور خوب گپ شپ، جیسے ہی گھر جائے گا ناک میں مکھی بٹھا لے گا۔ جس آدمی کے ناک میں مکھی بیٹھی ہوئی ہو کیسے دیکھ رہا ہو، ہاتھ بندھے ہوئے اور ناک میں مکھی بیٹھی ہوئی ہو، تو اس کی پوزیشن دیکھیے چہرے کی کیا ہوتی ہے، ایک دم یوں کر کے جو ہے نا آنکھوں کو بس ایسے دیکھ رہا ہو۔ تو یہ حال ہوتا ہے گھر میں داخل ہوتے ہیں، نہ سلام کرنے کی توفیق ملتی ہے، دور سے آئیں گے اپنے کمرے میں گئے، ادھر ادھر چیزیں پھینکی۔ اللہ کیا فرماتے ہیں قرآن مجید میں، اذا دخلتم بیوتا، جب گھر میں داخل ہو فسلموا علی انفسکم، اپنے گھر والوں پر سلام کرو، زور سے سلام۔ ہمارے جاننے والے 2-3 گھر چھوڑ کے ہمارے گھر کے قریب رہا کرتے تھے، جب گھر میں آتے نا شام کو دفتر سے، گھر میں داخل ہوتے ہی اتنا زور سے سلام کرتے کہ ہمارے گھر تک آواز آتی، ان کا یہ انداز بڑا پسند، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے جب اتنی زور سے سلام کرے گا نا، اسی سے گھر کا ماحول کافی اچھا ہو جاتا ہے۔ تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ، اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے سلام ہے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، برکت والا اور پاکیزہ کلام ہے، اس سے ابتدا کیا کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحیح مسلم کی، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ مسجد نبوی کے محراب میں کچھ حبشی کھیل رہے تھے، تیر اندازی وغیرہ۔ امی عائشہ فرماتی ہے میں 9 عمر تھی، اور 9 عمر لڑکیوں کو عام طور پہ اس قسم کے کھیل دیکھنے کا شوق ہوتا ہے، لاہو لائف کی طرف توجہ ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے کا خیال کرتے ہوئے مجھے مسجد نبوی کی دیوار سے اٹھایا کسی اوپر جگہ پہ، اور آپ علیہ السلام کے کندھے اور کان کے درمیان، یعنی کندھے پہ میں نے سر رکھا اور میں نے وہ کھیل ان کا دیکھا۔ فرمایا میں جب تک دیکھتی رہی اللہ کے نبی نیچے نہیں اترے، دکھاتے رہے، فرمایا دیکھو ایک 9 عمر کو کھیل کا کتنا شوق ہوتا ہے، لہٰذا سوچو حضرت کتنی دیر میں نے دیکھا ہوگا، یہاں تک کہ جب میں تھک گئی تو آپ علیہ السلام اترے۔ آج زوجہ کو انٹرٹینمنٹ کے لیے جو لا کے کیا دے دیں گے، یا تو اس کو سینما کا ٹکٹ لا کے پکڑا دیں گے، آپ جائیں خود ہی فلم دیکھ کے آ جائیں، کیونکہ انہوں نے جس سینما میں جانا ہے وہ بیوی کو لے جانے کے قابل نہیں۔ آئی بس معذرت کے ساتھ سب ایسے نہیں ہوں گے، یہ کھیل سے سینما وینما مراد نہیں ہے کہ آپ سینما میں لے جانا شروع کر دیں، جائز کھیل۔ اور اس سے کرکٹ بھی آج کل جو بین الاقوامی سطح پہ کرکٹ کے میچز دیکھے جا رہے ہیں، کہیں آپ یہ بھی نہ سمجھیں کہ اچھا یہ ہم بیگم کے ساتھ اسٹیڈیم میں جا کے دیکھیں گے۔ جو بےحودگی اور بے حیائی کا ماحول ہوتا ہے وہ نہ آپ کے لیے دیکھنا جائز ہے اور نہ اپنی زوجہ کو دکھانا جائز ہے، اس سے جائز کھیل مراد۔ لیکن یہ تو پتا چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ کے ساتھ کیسا بہترین معاملہ رکھا ہے۔
ایک حدیث سنا کے, اپنی 2 حدیثیں سنا کے جلدی بات کو ختم کرتا ہوں. ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ سے فرمایا, یا عائشہ, اے عائشہ, مجھے پتا چل جاتا ہے کہ کب تو مجھ سے خوش ہے اور کب تو مجھ سے ناراض ہے. فرمایا کیسے؟ فرمایا کہ جب تجھے کسی بات کی قسم اٹھانی ہو اور تو مجھ سے خوش ہو تو کہتی ہے لا ورب محمد, محمد کے رب کی قسم, اور جب تم مجھ سے ناراض ہو تو پھر میرا نام غائب کر کے قسم اٹھاتی ہے ورب ابراہیم, مجھے ابراہیم کے رب کی قسم. ہم اور آپ ہوتے ہم کہتے تجھے ناراض ہونے کی اجازت کس نے دی؟ تجھے روٹی ٹائم پہ نہیں مل رہی کیا؟ تو تھوڑا بہت ناراض ہونا عورت کا حق ہے. پیغمبر کی زوجہ سید الانبیاء سے ناراض ہو جایا کرتی تھی. حضرت عائشہ نے جب یہ بات سنی تو فرمایا لا ادعو الا اسمک یا رسول اللہ, یا رسول اللہ میں صرف آپ کا نام لینا ترک کر دیتی ہوں, دل میں آپ کو ترک نہیں کرتی. یہ محبت آگے سے اس لیے مل رہی تھی کہ یہاں سے اتنی محبت مل رہی تھی. شوہر کی طرف سے ایسی محبت ملتی ہے تو پھر بیوی کی زبان سے بھی پھولجھڑیاں ہی نکلتی ہیں. شوہر جب کاٹ کھارنے کو دوڑتا ہے تو پھر وہاں سے بھی اچھی توقع نہیں رکھے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے. شوہر کو کوئی گرل فرینڈ کا فون آ جائے, پھر دیکھو کتنی محبت مٹھاس اس کی زبان. میں دیکھتا ہوں سوچ رہا ہوں, لڑکا بات کر رہا ہوتا ہے, میں بات چیز سے دور سے بتا دیتا ہوں 1 کلومیٹر دور گرل فرینڈ سے بات کروں, دور سے 1 کلومیٹر دور سے مجھے اندازہ ہو جاتا ہے. ایسی مٹھاس محبت. بیوی سے بات کرے گا کہہ رہا پھر آ گئی کم وقت, مس کال آ گئی, گھر لے جا کے بھی چین نہیں دینے دیتی, گھر جا کے ماں باپ کے گھر جا کے بھی فون کرتی ہے. تو کچھ تھوڑی سی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سیکھ لینی چاہیے. اس بارے میں باتیں تو بہت ہے کرنے کی, وقت بہت تھوڑا ہوتا ہے, اور آج وقت بھی کچھ میں نے اضافی لے لیا آپ لوگوں کا. تو انشاءاللہ کچھ باتیں رہ گئی ہیں تو وہ اگلے ہفتے, بہت ساری رہ گئی ہیں ابھی تو 10واں حصہ بھی میں نے بیان نہیں کیا. جو اللہ نے عورتوں کے حقوق قرآن مجید اور احادیث میں بیان کیے ہیں وہ 10واں حصہ بھی ابھی تک میں نے بیان نہیں کیا آپ کے سامنے. موقع ملا تو پھر بیان کریں گے, نہیں تو پھر اگلے ہفتے کے بجائے کسی اور ہفتے بیان کر دیں گے. عقل مند کے لیے 12 اتنا بھی کافی ہے. اور ارادہ یہ ہے کہ اگلے ہفتے انشاءاللہ سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بیان کروں گا. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.